وادی نور کا راز۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر عدل و انصاف کی روشنی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی جسے سلطنت نوران کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت سرسبز وادیوں، بہتے دریاؤں، بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے گھری ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی سب سے بڑی پہچان اس کا انصاف پسند بادشاہ تھا، جس کا نام بادشاہ سلمان بن عارف تھا۔ بادشاہ سلمان ایک نیک دل، عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ ہر فیصلے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرتا اور دعا مانگتا، یا اللہ مجھے حق دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، شہزادہ زید۔ شہزادہ زید صرف حسن و جمال میں ہی نہیں بلکہ عقل و علم میں بھی سب سے ممتاز تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، بزرگوں کا احترام کرتا اور غریبوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلطنت نوران کے قریب ایک وادی تھی جسے وادی نور کہا جاتا تھا۔ دن کے وقت وہ وادی عام سی لگتی، مگر رات کے اندھیرے میں وہاں عجیب و غریب روشنیاں نظر آتیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات آباد ہیں۔ کوئی بھی انسان غروب آفتاب کے بعد اس وادی میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا، وہ وادی آزمائش کی جگہ ہے، وہاں جانے والا یا تو اللہ کا ولی بن کر لوٹتا ہے یا پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ شہزادہ زید یہ سب سن کر ہمیشہ سوچ میں پڑ جاتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا شوق تھا کہ وہ اس وادی کا راز جانے، مگر وہ والد کی اجازت کے بغیر کبھی قدم نہ اٹھاتا۔ ایک رات شہزادہ زید نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی سفید لباس میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ ہستی بولی، اے زید، اگر تو سچ اور عدل پر قائم رہنا چاہتا ہے تو تجھے وادی نور جانا ہوگا۔ وہاں تیری آزمائش ہے، وہاں تیرا مقدر چھپا ہے۔ شہزادہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پسینہ اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا، مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ اگلی صبح اس نے یہ خواب بادشاہ سلمان کو سنایا۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، بیٹا، اگر یہ خواب سچا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، مگر یاد رکھو وہاں صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو ایمان پر مضبوط ہو۔ شہزادہ زید نے سفر سے پہلے 2 دن روزے رکھے، صدقہ دیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ تیسرے دن فجر کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وادی نور کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ وادی کے قریب پہنچا، فضا بدلنے لگی۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں، درخت ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے اور زمین پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے سامنے دھواں سا پھیلا اور اس دھوئیں میں سے ایک بلند قامت وجود ظاہر ہوا۔ وہ ایک جن تھا، مگر عام جن نہیں۔ اس کے سر پر تاج تھا اور آنکھوں میں صدیوں کی حکمت جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، اے انسان کے بیٹے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ شہزادہ زید نے گھوڑے سے اتر کر ادب سے کہا، میں سچ کی تلاش میں آیا ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ سن کر جن بادشاہ مسکرایا۔ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو یہاں تک پہنچ کر بھی غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، مگر یاد رکھ یہ وادی تجھے آزمانے آئی ہے۔ جن بادشاہ نے ہاتھ ہلایا تو زمین 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف سونے کے ڈھیر، تاج و تخت اور دنیاوی دولت تھی، اور دوسری طرف ایک سادہ سا راستہ جو کانٹوں سے بھرا تھا۔ جن بادشاہ بولا، اگر تو دولت اور طاقت چنتا ہے تو یہ سب تیرا ہوگا، مگر اگر اس راستے پر چلے گا تو تکلیف ہوگی۔ شہزادہ زید نے ایک لمحہ سوچا، پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، اور بنا رکے کانٹوں والے راستے پر چل پڑا۔ جن بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جیسے ہی شہزادہ آگے بڑھا، کانٹے پھولوں میں بدلنے لگے اور فضا خوشبو سے بھر گئی۔ دور سے ایک نورانی دروازہ نظر آنے لگا۔ جن بادشاہ نے آہستہ سے کہا، یہ تو صرف آغاز ہے اے زید، اصل راز ابھی باقی ہے۔ اور اسی لمحے فضا میں گونجدار آواز آئی، وادی نور کسی کو آسانی سے سچ نہیں دیتی۔